محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے چند باتیں بیان کی گئی تھیں، بلکہ ایک موضوع شروع کیا گیا تھا، اور وہ موضوع یہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا کہ آج میں جاہلیت کے سارے طور طریقے اور جاہلیت کی ساری برائیاں اور جرائم اور گناہ اور جاہلیت کی ساری رسمیں وہ میں اپنے پاؤں تلے روند کے اور پامال کر کے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ جاہلیت کے کون سے طور طریقے، رسمیں، جرائم، گناہ تھے جن کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا؟ تو کچھ چیزوں کا خصوصاً ذکر فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ یہ جاہلیت کی نشانیاں تھیں، جاہلیت کے شعار تھے، اور ان جاہلیت کی نشانیوں اور جاہلیت کے شعار کو میں ختم کر کے جا رہا ہوں۔ گویا جہالت کا خاتمہ ہو رہا ہے اور علم اور روشنی اور انسانی عزت و احترام کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک میں اس میں سے ایک چیز خصوصاً بیان کی گئی تھی کہ عرب کے معاشرے میں جو امتیازات تھے، یعنی عربوں نے اپنے لیے کچھ چیزیں بطور فخر کے اپنا رکھی تھیں، اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے، باقی لوگوں کو کمتر گھٹیا سمجھتے تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے بھی اور اپنے عمل سے بھی ان سارے امتیازات کو ختم فرمایا۔ عرب کہتے تھے ہم عرب ہیں، ہم افضل ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عرب ہونے کی بنا پر کوئی افضل نہیں ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عرب کے رہنے والے کو غیر عرب کے اوپر صرف عرب ہونے کی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں۔ رنگ و زبان کی بنیاد پر وہ کہتے تھے ہماری زبان سب سے اعلیٰ زبان ہے، اس لیے ہم سب سے برتر ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ گھٹیا ہیں، وہ کمتر ہیں، بلکہ تو گونگے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، زبان کی بنیاد پر یہ کوئی فخر کی چیز، فضیلت کی چیز نہیں ہے، اس کی بنیاد پر کسی کو کمتر یا گھٹیا نہیں سمجھا جا سکتا۔ رنگ کی بنیاد پر تھی، قبیلے کی بنیاد پر تھی کہ ہم فلاں قبیلے کے ہیں لہذا ہم برتر ہیں، ہم وی آئی پیز ہیں، عام لوگوں پر جو اصول لاگو ہوتے ہیں ہم پر لاگو نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب ختم فرمائے۔ فرمایا اگر کسی کو اس دین اسلام کے اندر، اللہ کے دین کے اندر کسی کو فضیلت اور برتری حاصل ہے اور کسی کا مقام برتر ہے، کوئی محترم ہے، تو الا بالتقوی، وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، اور تقوی سے مراد دینداری ہے۔ جو دینداری میں جتنا زیادہ ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی قابل احترام اور اتنا ہی معزز ہے۔ اور پھر اس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت فرمایا۔ یہ محض کوئی زبانی تقریر نہیں تھی، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عمل سے اس کو ثابت فرمایا، اور پھر صحابہ کرام نے اپنے عمل سے اس کو قائم رکھا۔ خیر یہ گفتگو تقریباً ہو چکی تھی۔
جاہلیت کی اور چیزیں جو اس معاشرے میں رائج تھیں اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا، وہ انسان کی جان، انسان کے مال، انسان کے عزت و آبرو کی بے حرمتی تھی۔ نہ کسی کی جان محفوظ تھی، نہ کسی کا مال محفوظ تھا، اور نہ کسی کی عزت و آبرو محفوظ تھی۔ کچھ بڑے لوگ تھے، انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی تھی، اس کے بعد جس کی جان سے چاہا کھیلا، جس کے مال سے چاہا کھیلا، قابض ہو گئے، جن کی چاہا عزت و آبرو کی دھجیاں اڑا دیں۔ یہ دور جاہلیت کی ایک بڑی نشانی تھی۔ چنانچہ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب اہتمام فرمایا۔ اب وہ سنیے گا، آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے پوچھا، ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ صحابہ کرام کو تو پتا تھا ذی الحج کا مہینہ ہے، حج ہو رہا ہے، لیکن صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ یہ حج کا مہینہ ہے، بلکہ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ تعلیم کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جو سیکھنے والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، میں تو لا علم ہوں، میں تو سیکھنے آیا ہوں۔ اور صحابہ کرام نے ایک تو اس لیے بھی اور دوسرا اس لیے بھی کہ ہو سکتا ہے کہ اس مہینے کا نام کوئی اور ہو اور ہمارے ہاں یہ ذی الحج کے نام سے معروف تو ہو سکتا ہے حضور اس کا اصل نام بتانا چاہتے ہو۔ تو کہا جی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نعم یا رسول اللہ، جی جی اللہ کے نبی، ہاں ذی الحج کا مہینہ ہی ہے۔ اچھا، پھر آپ نے فرمایا کہ ایو یوم ھذا، آج کیا دن ہے؟ صحابہ کرام کو پتا تھا یہ یوم النحر تھا، 10 ذی الحج تھا، یوم النحر 10 ذی الحج تھا، صحابہ کرام کو پتا تھا، لیکن صحابہ کرام نے وہی طرز عمل اختیار کیا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ الیس یوم النحر، کیا آج یوم النحر قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نعم یا رسول اللہ، جی اللہ کے نبی قربانی کا دن ہے۔ پھر تیسرا سوال پوچھا ایو بلدۃ ھذہ، یہ شہر کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام نے اسی ترتیب کے مطابق کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سوچ کر کہ ہم تو اس کو اس نام سے پکارتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اصل نام کوئی اور ہو اور حضور وہ نام بتانا چاہتے ہو، تو کہا اللہ و رسولہ عالم۔ آپ نے فرمایا کیا یہ بلدۃ الحرام نہیں ہے، محترم شہر نہیں ہے، جس کو قرآن کریم نے محترم شہر قرار دیا ہے، بلد الحرام قرار دیا ہے، کیا یہ بلد حرام نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا نعم۔ اب یہ جو انداز تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بھی متوجہ ہو گئے، اس انداز سے آپ بھی متوجہ ہو گئے، انداز تھوڑا سا ہٹ کر ہے بعینہ ہی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد تھا صحابہ کرام پوری طرح متوجہ ہو جائیں۔ تو جب صحابہ کرام پوری طرح اس طرح متوجہ ہو گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی غیر معمولی بات ارشاد فرمانے لگے ہیں، تو آپ نے فرمایا سنو، الا الا سنو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم وابشارکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ سنو، تمہارے مال، تمہارے خون، تمہاری عزتیں اور حتیٰ کہ تمہاری یہ جو کھال ہیں، کھالیں، جلدیں تمہاری، یہ بھی
تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ مہینہ حرام ہے، جس طرح یہ دن حرام ہے، اور جس طرح یہ شہر حرام ہے۔ اب ان کو جو حرام کہا جاتا ہے، سرزمین عرب کو اور خاص طور پر حرم کو، اس کو حرام کہا جاتا ہے، مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے محترم، قابل احترام، قابل عزت، اور دوسرا معنی حرام کا حرام ہے، ناجائز اور حرام۔ اب اس شہر کو بلدہ حرام کیوں کہا جاتا ہے اور مسجد کو مسجد حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ بہت ساری وہ چیزیں جو باہر حلال ہیں یہاں حرام ہو جاتی ہیں، یہاں حرام ہو جاتی ہیں۔ اور خاص طور پر اگر آپ احرام کی حالت میں ہیں تو احرام تو ظاہر ہے کہ وہ حرم کے اندر ہی تقریباً ہے، وہ حرم ہی کے اندر ہے احرام، تو اس وجہ سے بہت سی چیزیں انسان کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں، حالانکہ باہر وہ حلال۔ تو جس طرح حضور نے فرمایا کہ یہ شہر یہ قابل احترام ہے، جس طرح یہ دن قابل احترام ہے، جس طرح یہ مہینہ قابل احترام ہے، سنو تم سب کے اوپر ایک دوسرے کا مال اسی طرح قابل احترام ہے، ایک دوسرے کی جان اسی طرح قابل احترام ہے، ایک دوسرے کی عزت و آبرو اسی طرح قابل احترام ہے، اور حتیٰ کہ ایک دوسرے کی کھال اور جلد اسی طرح قابل احترام ہے۔ اور دوسرا معنی حرام کا لیا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا، یہ زیادہ قابل توجہ مطلب ہے، فرمایا سنو تم پر ایک دوسرے کا مال حرام ہے، سنو ایک دوسرے کی جان کے ساتھ کھیلنا، ایک دوسرے کا خون بہانا حرام ہے، ایک دوسرے کی عزت لوٹنا حرام ہے، اور حتیٰ کہ ایک دوسرے کو جسمانی نقصان پہنچانا حرام ہے۔ کیسے حرام ہے؟ جیسے اللہ کا یہ شہر حرام ہے۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات ایسی بٹھا دی کہ ہمیں جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کے مال کے اوپر قابض ہوں، کسی کا مال چھینیں، کسی کا مال غصب کریں، کسی کا مال لوٹیں۔ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ کریں، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کسی کو جسمانی نقصان پہنچائیں، چھڑی مار دینی، پتھر مار دینا، لاٹھی مار دینی، کسی کا سر پھاڑ دینا، کسی کو زخمی کر دینا۔ حضور نے فرمایا یہ بھی حرام ہے تمہارے اوپر۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ جو سارا خطہ تھا وہ اس قدر قابل احترام بن گیا کہ آپ مہینوں سالوں اس خطے کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو دو لوگوں میں جھگڑا نظر نہیں آئے گا کہ اس نے اس کو قتل کیا، یہ عام روٹین میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ ہاں کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آ کر کچھ مسلمانوں کے درمیان باہمی اختلاف ہو گیا، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ 25-30 سال کا عرصہ ملے گا، اس کے اندر آپ کو نہ کوئی کسی کی جان سے کھیلتا ہوا نظر آئے گا، نہ کوئی کسی کے مال کو لوٹتا ہوا نظر آئے گا، نہ کوئی کسی کی عزت و آبرو کے اوپر حملہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بلکہ وہ بڑی معروف روایت ہے، آپ نے حاتم طائی کا نام سنا ہوگا، عیسائی مذہب پہ تھا، قبیلہ طے کا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے کچھ عرصہ قبل وفات پا گیا تھا۔ حضور کا زمانہ نصیب نہیں ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کاش وہ میرا زمانہ پاتا اور مجھ پر ایمان لاتا۔ بڑا نفیس الطبع انسان تھا، بہت شریف النفس انسان تھا، اور بہت سخی انسان تھا، اور اتنا سخی تھا کہ آج 1400-1500 سال گزرنے کے باوجود تاریخ ضرب المثل کے طور پر کسی اور کا نام نہیں لا سکی۔ سخاوت میں آج بھی نام حاتم طائی کا ہے۔ اندازہ لگائیں 1500 سال بیت گئے،
حالانکہ مسلمان یہ نہیں کہ حضور کا زمانہ پایا صحابیت کا شرف حاصل ہوا، نہیں، وہ تو دور جاہلیت میں دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کی سخاوت اللہ کے ہاں اس قدر قبول ہوئی اور اس کو ایسی عزت ملی، اس پر ایسا نام اور ناموری ملی ہے کہ دنیا آج 1500 سال گزرنے کے باوجود بھی حاتم طائی کے متبادل کے طور پر کوئی سخی نہیں لا سکی اور کسی کا نام نہیں لا سکی۔ سخاوت میں آج بھی حاتم طائی ہے۔ کوئی بڑی سخاوت کا مظاہرہ کرے تو کہتے ہیں اس نے تو حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی ہے۔ کوئی بہت سخاوت کا مظاہرہ کرے، یہ تو آج کے دور کا حاتم طائی ہے جو اس قدر سخی ہے۔ اس کا بیٹا مسلمان ہوا، عادی نام ہے، اور بیٹی جمیلہ وہ بھی مسلمان ہوئی، صحابیت کا شرف حاصل کیا۔ تو حضرت عادی بن حاتم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی، ایک تو فقر و فاقہ اور تنگ دستی بہت زیادہ ہے، اور دوسرا راستوں کی بدامنی بہت زیادہ ہے۔ راستوں کے اندر ہم نکلتے ہیں تو چور ڈاکو لٹیرے راستوں کو لوٹ لیتے ہیں، لوگ لوٹ مار کرتے ہیں۔ یہ ابھی ابتدائی دور ہے، ابھی اسلام کا ابتدائی دور ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، ان کو انسانی جان کی عزت اور احترام سکھایا، اور ایسا سکھایا انسان کی عزت، انسان کے مال، انسان کی جان، انسان کے خون، انسان کے احترام کی ایسی تربیت فرمائی، یہاں تک فرمایا صحابہ کرام سے، جب تم اپنے لشکر کو لے کے نکلو، اپنے لشکر کو لے کر نکلو، ظاہر ہے لشکر ہے تو ہاتھوں کے اندر اسلحہ ہے، اور اسلحہ بھی کیا ہے؟ تیر تلوار نیزے بھالے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے جو اسلحہ ہے اس کا منہ اوپر سے بند کر لیا کرو، اس کے اوپر ایسا کور چڑھا لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ راستے میں گزرتے ہوئے تمہارا ہتھیار کسی کو لگ نہ جائے۔ انسانی جان کا ایسا احترام سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں، بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں۔ ذرا سی بات پر بھڑک کر ہم دوسرے کو جان سے مار دینے کی دھمکی ہی نہیں دیتے، مار بھی ڈالتے ہیں۔ خبریں آپ کے سامنے ہیں، واقعات آپ کے سامنے ہیں، ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے ہم بھڑک کے نکلتے ہیں، اور پہلا جملہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پہلا جملہ یہ ہوتا ہے تینوں پتہ نہیں میں کون ہوں، تو جاندا نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا، تکبر کی انتہاؤں پہ پہنچے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا اگر ایک پسٹل نکال کے گولی چلا دے تو تجھے پتہ نہیں میں کون، تو وہ لاش پڑی ہوتی ہے نیچے، تو اے، دونوں غلط۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کی ایسی تربیت فرمایا کہ مذاق میں بھی کسی کی طرف اسلحہ نہیں اٹھانا، مذاق میں بھی۔ تب کیا ہوتا تھا؟ چاقو ہے، چھری ہے، چلو تلوار ہے، نیزہ ہے، ان کے نقصان پھر کم ہوتے تھے۔ آج تو بڑا خطرناک اسلحہ ہے۔ تو حضور نے اس زمانے میں فرمایا خبردار کسی مسلمان بھائی کی طرف مذاق میں بھی اسلحہ نہیں اٹھانا، اور فرمایا اگر کوئی اپنے بھائی کی طرف مذاق میں اسلحہ اٹھاتا ہے کہ ماروں تجھے، مذاق میں کہہ رہا ہے وہ، آپ نے فرمایا جب تک وہ اپنا اسلحہ نیچے نہیں رکھ دیتا اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے۔ انسانی جان، انسانی مال، انسانی عزت و آبرو کا ایسا احترام سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ اسی کی برکت ہے اس سرزمین پہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انسان کو انسان کے مال کا احترام اور حفاظت سکھائی، یہ اسی کا اثر ہے۔ آج 1500 سال گزرنے کے بعد بھی وہاں انسان کا مال محفوظ ہے۔ میں اس کا کریڈٹ حکومتوں کو نہیں دیتا، یہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خطے کے اندر کی گئی محنت ہے۔ جی مجھے نہیں پتا آپ کے ساتھ کیسے کیسے واقعات پیش آئے، مجھے نہیں پتا۔ ہاں میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، ہم
مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں ہوٹل آیا, وہاں پر گاڑی رکی تو ہم کھانا کھانے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے رکے. جب کھانا کھانے لگے تو یاد آیا کہ پانی کی بوتل وہ گاڑی کے اندر رہ گئی, آب زمزم تھا. تو میں بوتل لینے کے لیے گیا تو گاڑی کھلی ہوئی, گاڑی سٹارٹ, سامان سامنے پڑا ہوا ہے سیٹوں کے اوپر. میں نے بوتل اٹھائی, ڈرائیور کے پاس آیا, میں نے اسے کہا بھائی وہ سامان نیچے پڑا ہوا ہے. کہتا تو. میں نے کہا دروازے کھلے ہوئے ہیں. کہتا تو. اب میں سوچ رہا ہوں کیسا بیوقوف ہے, اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا سامان سامنے پڑا ہوا ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے سیٹوں کے اوپر, کوئی اٹھا لے تو. کہتا ہے صاحب 2 مہینے یہ گاڑی یوں کھڑی رہے نا, کسی نے سامان کو ہاتھ نہیں لگانا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو وہاں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے مال کی حفاظت اور ایک مال کا احترام اور جان کا احترام سکھایا تھا, یہ وہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہیں, خلیفہ وقت ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اور راتوں کو گشت کر رہے ہیں. کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہیں پر, کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو چلو میں اس کے کام آ جاؤں. کبھی اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جاتے تھے کہ کوئی عورت, اس کو کوئی مسئلہ ہو تو تم حل کرو. تو ایک جگہ دیکھا کہ ایک مرد اور ایک عورت کھڑے باتیں کر رہے ہیں تو غصہ چڑھا. پبلک پلیس پہ مرد اور عورت بات کریں تو سمجھے کوئی اجنبی ہیں اور آپس میں بات کر رہے ہیں. تو مرد کو جا کر ہلکا سا کوڑا مارا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں, حق ہے, کوڑا مارا اس کو. کون ہو, کیوں باتیں کر رہے ہو؟ کہا جی ہم باہر سے آئے ہیں, ہمیں کیا پتا ہے, ہم تو پریشان ہیں کہاں جائیں, اور وقت بھی رات کا ہو رہا ہے تو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں, کہاں جائیں. تو ہم آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کیا کریں. او ہو میاں بیوی ہو آپس میں. ہاں میاں بیوی ہیں ہم. پھر تو میں نے غلطی کی مار کر. اور کہا بھائی تیری مہربانی, یہ پکڑ مجھے مار لے. انہوں نے کہا جی میں نے نہیں مارنا. نہیں تیری مہربانی, یا مجھے معاف کر دے, یا مجھے معاف کر دے, یا مجھے مار لے یا مجھے معاف کر دے. کہتے یہ کیا طریقہ ہے, پہلے مارتے ہو پھر کہتے ہو معاف کروں. نہ میں مارتا ہوں نہ میں معاف کرتا ہوں. اب وہ بندہ آگے آگے, حضرت عمر پیچھے پیچھے, حضرت عمر پیچھے پیچھے, حتیٰ کہ اس سے کچھ جاننے والے ہوں گے تو آگے سے وہ مل گئے. امیر المؤمنین پیچھے پیچھے منتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ صاحب آگے آگے جا رہے ہیں. کبھی کیا بات ہے, کہا ان کو دیکھو بڑے میاں, پہلے مارا ہے پھر کہتے ہیں معافی مانگو, مجھے معاف کر دو. اب معافی مانگ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ نہ میں نے مارنا ہے نہ معاف کرنا ہے. انہوں نے کہا بھائی ہمارے امیر المؤمنین ہیں, کوئی معاملہ کر لو ان کے ساتھ. اگر یہ ناراض ہو گئے تو یہ سمجھو اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے, وہ ناراض ہو گئے تو سمجھو اللہ ناراض ہو جائیں گے. یہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم. خطبہ حجۃ الوداع میں تمہارے مال محترم ہے ایک دوسرے کے لیے, تمہاری جانیں محترم ہے ایک دوسرے کے لیے, تمہاری عزت و آبرو محترم ہے ایک دوسرے کے لیے, اور تمہاری کھالیں محترم ہے ایک دوسرے کے لیے. خبردار کسی کو تھپڑ نہیں مارنا, خبردار کسی کو کوئی چھڑی نہیں مارنی, خبردار کسی کو چاقو نہیں مارنا, خبردار کسی کو پتھر نہیں مارنا, خبردار کسی کا سر نہیں پھاڑنا, خبردار کسی کو کوئی خراش یا نشان نہیں ڈالنا. ہاں وَأَبْشَارَكُمْ. تو وہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی راستوں میں بدامنی ہے بہت زیادہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عدی بہت جلد وہ وقت آئے گا اور تو دیکھے گا کہ بصرہ سے, عراق سے ایک عورت چلتی ہے, اکیلی عورت ہے, جوان ہے, زیورات پہنے ہوئے ہے, اور وہ اللہ کے گھر آتی ہے طواف کرنے کے لیے. بصرہ سے مکہ آنا, مکہ سے بصرہ جانا, اس سارے راستے اور سفر میں اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کی. ہمارے لیے بہت ضروری ہے یہ پہلو. آپ نے فرمایا یہ تو جاہلیت تھی, جس کا دل کرتا اٹھ کے وہ لڑائی شروع کر دیتا, مار دیتا ایک دوسرے کو, جس کا دل کرتا وہ مال چھین لیا کسی کا, کوئی قانون نہیں, کوئی. یہ تو دور جاہلیت ہے, اور اس جاہلیت کو اپنے پاؤں تلے میں روند کے جا رہا ہوں. تو ایک چیز یہ, ایک تعلیم یہ تھی. ایک اور جاہلیت کی رسم جو عرب کے اندر, وہ تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی, وہ تھا نسل در نسل انتقام کا سلسلہ.
کسی نے کسی کا ایک بندہ مار دیا، بس اب یہ سلسلہ چل پڑا، انہوں نے ہمارے قبیلے کا بندہ مارا ہے، ہم ان کے قبیلے کا بندہ ماریں گے، اور ضروری نہیں کہ ایک بندہ ماریں گے، 2 ہتھے چڑھ کے 2 مار دیں گے۔ اچھا انہوں نے ہمارے 2 مارے ہیں، اب ہم ان کے ماریں گے، ضروری نہیں کہ 2 ماریں، 4 مار دیں گے، 6 مار دیں گے۔ اچھا انہوں نے ہمارے 6 مارے ہیں، ٹھیک ہے اب ہماری باری ہے، ہم ان کا پورا گھرانہ اڑا دیں گے۔ یہ نسل در نسل انتقام کا سلسلہ چلتا تھا۔ چنانچہ جنگ بوعاس یہ 120 سال چلی ہے، 120 سال۔ بنیاد کیا تھی؟ ایک آدمی کی زمین تھی اور اس میں درخت تھا، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے تھے، کسی اور قبیلے کا آیا، اسے شرارت سوجی، پتھر اٹھایا اس نے اور اس نے کبوتری کے گھونسلے کے اوپر مارا، بچے بھی گرے، گھونسلہ بھی ٹوٹ گیا۔ جس کی زمین تھی اسے بڑا غصہ چڑھا، میری زمین، میرا درخت، میری کبوتری، اس نے مارے، اس نے گرایا ہے، گیا اس کو مار ڈالا۔ ان کا اچھا اس قبیلے کا بندہ ہمارا بندہ مارا ہے، اب ہم مارے ہیں، ان کا بندہ مار دیا، انہوں نے ان کا مار دیا، انہوں نے ان کا مار دیا، سلسلہ چل پڑا۔ نسل در نسل مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھیں، تمہارے باپ کا قاتل فلاں ہے، بڑے ہو کے بدلہ لینا ہے، تمہارے چچا کا قاتل فلاں ہے، چھوڑنا نہیں ہے، فلاں قبیلہ ہے، نہیں چھوڑنا، تمہارے دادا کو فلاں زمانے میں فلاں خاندان والوں نے مارا تھا، صفایا کرنا ہے۔ جنگ بوعاس 120 سال چلی، یہ نسل در نسل، نسل در نسل۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل دماء الجاہلیہ، وہ جاہلیت کے زمانے میں جتنے نسل در نسل خون چلتے تھے نا، انہوں نے ہمارا بندہ مارا ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے ہمارا بندہ مارا ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ آج میں اس کا خاتمہ کر کے جا رہا ہوں۔ لیکن اس میں جو سب سے دلچسپ بات ہے، آپ نے فرمایا اس کی پہل میں اپنے گھر سے کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا اس کی پہل میں اپنے گھر سے کر رہا ہوں۔ وہ کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے حضرت ربیعہ، یہ آپ کے بڑے چچا تھے حضرت حارث، ان کے بیٹے تھے۔ آگے ربیعہ کا بیٹا تھا ایاس، یہ بچہ چھوٹا سا تھا اور عرب کے رواج کے مطابق کسی علاقے کے اندر، بلکہ بنی لیس کہلاتے تھے، بنو لیس، ان کے ہاں تربیت پا رہا تھا۔ وہاں قبیلہ بنو حذیل نے اس بچے کو مار ڈالا تھا۔ اب بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ انہوں نے ہمارا بچہ مارا تھا، ہم نے ان کا بدلہ لینا ہے، ہم نے انتقام لینا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں اپنے گھر سے اس کا آغاز کر رہا ہوں، ابتدا کر رہا ہوں، اور میرے خاندان اور میرے گھرانے کا جو بچہ مارا گیا تھا اس کا خون معاف کر رہا ہوں۔ آج کے بعد کوئی نسل در نسل کسی کے انتقام کا کوئی سلسلہ نہیں چلے گا، جاہلیت کی طرح کوئی خون ریزی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی شخص مارا جاتا ہے تو عدالتی نظام موجود ہے، وہ آئے اس قاتل کو لے کے آئے، اگر وہ قاتل ثابت ہو گیا قانون کے مطابق اس کو سزا ملے گی۔ اگر آپ تھوڑا سا اپنے معاشرے پہ غور کریں تو جاہلیت کی یہ رسم آج بھی ہمارے ہاں موجود ہے۔ فلاں پارٹی نے ہمارا بندہ مارا ہے، اب ہماری باری، ہم ان کے بندے ماریں گے۔ چنانچہ پارٹیوں نے باقاعدہ اپنے وہ گینگسٹر پال رکھے ہیں صرف اس مقصد کے لیے، اپنے مخالفین کا خون بہاؤ، انہوں نے ہمارا بندہ مارا، ان کے بندے مارو۔ مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں، لسانی جماعتیں، ہاں انہوں نے ہماری مسجد پہ حملہ کیا، ان کی مسجد پہ حملہ کرو، انہوں نے ہماری مجلس اجاڑی ہے، ان کی مجلس اجاڑو۔ یہ جاہلیت، یہ نسل در نسل خاندانی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، سیاسی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے۔ شہروں میں پھر کچھ کہیں امن ہونے جا رہا ہے، آپ گاؤں دیہاتوں میں جا کر دیکھیں، انہوں نے ہمارا بندہ مارا تھا، نہیں چھوڑنا، ان کی نسلیں اڑا دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو نسل در نسل انتقام کا سلسلہ تھا اور مخالفین کو مار ڈالنے، تباہ کر ڈالنے کا سلسلہ تھا، موضوع تحت قدمی، جاہلیت کی یہ پہچان، نشان، علامت اپنے پاؤں تلے کچل کے جا رہا ہوں میں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، جن چیزوں کو حضور نے کچل کے ختم کیا تھا ہم نے پھر سے گلے میں لٹکا لی، اور اس پر ہم خوش ہوتے ہیں۔
اور اس پر ہم خوش ہوتے ہیں. فخریہ کہتے ہیں. حالانکہ کسی مسلمان کے لیے کسی مسلمان کو مارنا قطعاً جائز نہیں ہے. ایک بے گناہ انسان کا قتل. یہ آخری بات، انشاءاللہ بات تو چلے گی لیکن وقت کی مناسبت سے میں آخری بات عرض کر رہا ہوں. ایک مسلمان اور ہو بے گناہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر اس کو قتل کر دیا جائے، بے گناہ ایک مسلمان مار ڈالا گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے قتل میں لو ان اہل السماوات والارض، آسمان کی ساری مخلوقات اور زمین کی ساری مخلوقات، آسمان والے بھی زمین والے بھی. آسمان میں کون ہے؟ فرشتے. زمین میں کون ہے؟ انسان اور جنات. فرمایا انسان، جنات، فرشتے سب کے سب ایک بے گناہ مسلمان کے قتل میں جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں. سنیے آپ نے فرمایا لَأَعْقَبَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ ان سب کو اوندے منہ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیں گے. سب کو، فرشتوں کو ہاں، جنات کو ہاں، انسانوں کو، سب کو ہاں. ایک بے گناہ کے قتل میں کیوں شامل ہوئے؟ اور پھر اس سے اگلا جملہ حضور نے بڑا عجیب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کسی بے گناہ مسلمان کے قتل میں جس نے من اعان بشطر کلمۃ، جس نے ایک جملے کے ساتھ مدد کی، ایک مسلمان کے قتل میں جس نے ایک جملے کے ساتھ مدد کی، مسلمان تھا، بے گناہ تھا، قصوروار، ہاں قصوروار ہو تو پھر تو اس کی جان دی جا سکتی ہے لیکن وہ بھی عدالتی طریقہ کار ہے. بے گناہ کے قتل میں ایک جملہ، بم نہیں چلایا، گولی نہیں ماری، اسلحہ نہیں استعمال کیا، پتھر نہیں مارا، ایک جملہ بے گناہ کے مسلمان میں کسی نے مدد کی تو مکتوب بین عینی، قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، آج تو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس سمجھ لے. آئس من رحمت اللہ. او الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا. اے مسلمانوں، تمہارے مال، تمہاری جانیں، تمہاری عزت و آبرو، حتیٰ کہ تمہاری جلد اور کھال تک ایک دوسرے کے لیے محترم ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا